الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی الفطرة۔ عزیز دوستو، محترم ساتھیو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پوری کائنات کا خالق و مالک اللہ رب العالمین ہی ہے۔ اسی نے زمین اور اس کے تمام طبقات کو پیدا کیا، اسی نے آسمان اور اس کے تمام طبقات کو پیدا کیا، اسی نے تمام شجر و حجر کو پیدا کیا، اسی نے تمام سمندروں کو پیدا کیا، اسی نے اونچے اونچے پہاڑوں کو پیدا کیا، اسی نے ذی روح چیزوں کو پیدا کیا، اسی نے بے روح چیزوں کو پیدا کیا۔ اللہ ہی سب کا خالق ہے، اللہ ہی سب کا مالک ہے۔ اللہ کی ان مخلوقات میں جو عظیم اور قابل قدر مخلوق ہے وہ انسان ہے، وہ بشر ہے۔ تمام بشر کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ تمام انسانوں کا خالق مالک اللہ رب العالمین ہی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اللہ کی خالقیت اور اس کی مالکیت کو بیان کیا ہے، قرآن جگہ جگہ هو الخلاق وهو الخالق اور دیگر تعبیرات کے ساتھ هو الذی خلق اور دیگر تعبیرات کے ساتھ هو الذی انشأ، دیگر تعبیرات کے ساتھ اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ ہم نے اس کائنات کو عدم سے وجود بخشا، ہم نے بنی ہوئی چیزوں سے دوسری چیزیں بنائیں۔ تمام تعبیرات کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اپنی خالقیت کو ظاہر کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے بارے میں فرمایا کہ دیکھو، اس دنیا میں جو بھی بچہ جنم لیتا ہے اور جو بچہ اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے، ان کا بھی خالق اللہ ہی ہے۔ جب ان کا خالق اللہ ہے تو ضروری بات یہ ہے کہ اللہ اپنی مخلوق کو، جو مخلوق کی اشرف المخلوقات ہے، اس کو اپنے اسی دین پر پیدا کرے گا جو دین کی اللہ کو محبوب ہے، جس دین کو اللہ پسند کرتا ہے۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ پسند کرے دین اسلام کو، اللہ پسند کرے دین محمدی کو، اور آپ کو پیدا کر دے عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر، آپ کو پیدا کر دے موسیٰ علیہ السلام کے دین پر، آپ کو پیدا کر دے یہود کے دین پر، آپ کو پیدا کر دے سکھ کی دین پر، آپ کو پیدا کر دے جو ہے ہندوؤں کے دین پر، آپ کو دہریہ بنا دے؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ ہر بچے کو جو بھی دنیا میں جنم لیتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اسلامی فطرت پہ پیدا کرتا ہے، اسلامی فطرت پہ پیدا کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین صرف اور صرف دین اسلام سے راضی ہے۔ اب اس دین محمد کے آ جانے کے بعد اللہ کو کوئی اور دین پسند نہیں ہے، نہ ہی اللہ رب العالمین کسی دیگر دین پر کسی انسان کو پیدا کر سکتا ہے۔ اس لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی نشاندہی فرما دی کہ وہ بچہ جو اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے وہ اصل میں فطرت اسلام پر آنکھ کھولتا ہے، لیکن ہوتا یوں ہے کہ اگر اس کے والدین یہودی ہیں تو اسے یہودی بنا دیتے ہیں، اگر اس کے والدین نصرانی ہیں، مسیحی ہیں، تو اسے نصرانی اور مسیحی بنا دیتے ہیں، یا اگر دیگر دین پر ہے، مجوسی ہیں، تو اسے مجوسی بنا دیتے ہیں۔ پتہ یہ چلا پیدا ہونے والا شخص نہ وہ دین یہودیت پہ تھا، نہ وہ دین مسیحیت پہ تھا، نہ وہ دین مجوسیت پہ تھا، لیکن اس کے والدین کا دین چونکہ یہودیت یا مسیحیت یا مجوسیت تھا،
اس لیے اسی دین پر قائم ہو گیا۔ یہی وجہ ہے جب وہ اپنے اصل دین کو تلاش کرتا ہے، اپنے دین کی جستجو کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اسے ہدایت سے نواز دیتا ہے۔ ماں باپ کی گمراہیوں میں جو بھٹک چکا تھا، ماں باپ کے دین کی تاریکیوں میں جو گم ہو گیا تھا، اللہ رب العالمین اسے اسلام کی روشنی فراہم کرتا ہے، گویا کہ وہ شخص اپنے اصل اسلام پہ واپس آ رہا ہے، اپنے اصل دین پہ واپس آ رہا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ فلاں شخص مسلمان ہوا ہے، ایسا نہیں ہے، حقیقت میں وہ مسلمان ہی تھا، اس کے ماں باپ نے اسے یہودی بنا دیا تھا یا اس کو نصرانی بنا دیا تھا۔ جب اللہ نے اس کے سینے کو کشادہ کیا، اس کے عقل و فہم کی راہیں کھولا اور اس نے بصیرت کی نگاہوں سے دیکھا، تو پتہ چلا کہ وہ اپنے اصل دین سے ہٹا ہوا ہے، جس دین پر اللہ نے اسے پیدا کیا تھا۔ اور ایسا بہت کچھ امکان ہے کہ انسان اس دنیا میں بھٹک جاتا ہے، غیروں کی راہ اختیار کر لیتا ہے، غیروں کی تہذیب و تمدن پہ چلا جاتا ہے، غیروں کے مذہب و دین کو اختیار کر لیتا ہے اور انسان اسی میں گمراہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جب اللہ رب العالمین اسے ہدایت سے نوازتا ہے اور وہ اللہ کی ہدایت کا متلاشی ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین دوبارہ اسے وہ بصیرت واپس کرتا ہے، اسے بصارت سے نواز دیتا ہے، اس کے دل کو روشن کر دیتا ہے اور اس کے ذہن و دماغ میں اپنے دین کی محبت پیدا کر دیتا ہے، اور وہ اس دین سے بچھڑا ہوا، وہ اس دین سے دور اور اس دین سے بھاگا ہوا اور تاریکیوں میں بھٹکتا ہوا شخص اسلام کی روشنی میں آ جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے سینے کو کشادہ کر کے اسے اسلام کا گرویدہ بنا دیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، آج ہمیں دین اسلام کو سمجھنا ہوگا، اور وہ لوگ، وہ بھائی جو آج ہمارے اپنے والدین کی وجہ سے اور معاشرے کی وجہ سے، صحبت کی وجہ سے، سوسائٹی کی وجہ سے جو دین اسلام سے بھٹک گئے ہیں اور اپنے صحیح راہ سے ہٹ گئے ہیں، آج کوشش کر کے ہمیں ان کو راہ دکھانی ہے، اور اسلام کا سیدھا راستہ، اسلام کا کامیابی کا راستہ اور اسلام کا دنیا اور آخرت میں سرخروئی کا راستہ انہیں دکھانا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے دین کو پسند کرتا ہے اور اپنے دین پر چلنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے، اپنے دین کی طرف بلانے والوں کو بھی پسند کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے بھولے ہوئے بھائیوں کو صحیح راہ دکھائیں، اور جو تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں انہیں روشنی فراہم کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اسلام کا سچا نمائندہ بنائے، اسلام کا سچا داعی بنائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت لے کر آئے تھے، جو دعوت حق لے کر آئے تھے، جو دعوت توحید لے کر آئے تھے، اللہ ہمیں اس کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔